الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ جو کچھ آپ نے کل کے جلسے میں بھی اور آج کے جلسے میں بھی مجھ ناچیز کے متعلق سنا، میں رسمی تواضع کرنا نہیں چاہتا، لیکن آپ حضرات سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دین کا کچھ کام ہم گنہگاروں سے لے لیں۔ اور تھوڑی سی کرسی میں نے اس لیے آگے کر لی کہ تاکہ ان بزرگوں کی توجہات بھرپور مجھ کو حاصل رہیں اور ان کا غیر شعوری رعب و دبدبہ میری زبان کو نہ روک لیں۔ اس کے لیے میں تھوڑا سا آگے ہو گیا۔ یہ بزرگان صرف پشت پناہی اور توجہات کے لیے ہیں، اور اس لیے ہیں کہ اگر ہم کہیں بچک جائیں، پھسل جائیں، راہ سے بھٹک جائیں تو وہ ہماری رہبری اور رہنمائی کریں۔ تو میں بالکل بے تکلف ہو کر آپ سے بات کروں گا، ان حضرات کو یوں محسوس کروں گا کہ گویا کہ وہ مجلس میں موجود نہیں ہیں۔ آرزو کو روح میں غم بن کے رہنا آ گیا، آرزو کو روح میں غم بن کے رہنا آ گیا، سہتے سہتے ہم کو آخر رنج سہنا آ گیا۔ میں کسی سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا نہ تھا، میں کسی سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا نہ تھا، اب سخن کی آڑ میں کیا کچھ نہ کہنا آ گیا۔ عزیز طلبہ اعزام، کل سے جو ہے وہ ہم آپ کے پروگرام اور آپ کی چیزیں، آپ کے حوصلے، آپ کے مظاہرے اور آپ کے جوہر دیکھ رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت پروگرام رہا، اور یوں کہیے کہ جمادی الاخرہ کے اس دور میں جب کہ اسباق شباب پر ہوتے ہیں اور ایک مدرس کے لیے دن فارغ کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، تو ہم کو یوں محسوس ہوا کہ ہم 2 دن یہاں آئے تو ہمارے 2 دن وصول ہو گئے۔ ہم اپنے دامن میں بہت کچھ سمیٹ کر جا رہے ہیں۔ بہت اچھا پروگرام رہا، عربی کا بھی اور اردو کا بھی، اور عنوانات کے سلسلے میں عناوین بھی ماشاءاللہ بہت سے عناوین اس میں ایسے نظر آئیں جو زمانے کی ضرورت کو سامنے رکھ کر طے کیے گئے، جیسے منشیات کا ہے، ارتداد کا عنوان ہے، اسی طریقے سے تقابل ادیان یعنی دیگر ادیان کے مقابلے میں اسلام کے محاسن، اسلام کی فوقیت، یہ عنوان، اور بھی بہت سارے عناوین، اچھے عناوین آپ حضرات نے پیش کیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام رہا۔ سچ بات یہ ہے، جیسا ہمارے محترم کرم فرما اور ہمارے بزرگ اور رہبر اور رہنما مفتی امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ایک حکم کے لیے امتحان اور آزمائش ہو جاتی ہے کہ کہاں سے نمبر کاٹیں۔ سچ کہوں تو جب یہ مساہمین اٹکتے ہیں تو ہمارے دل سے الحمدللہ نکلتا ہے کہ کوئی موقع تو ہاتھ، یعنی آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ پار ہو جائیں، نہ اٹکے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی کچھ تو غلطی کر، ہم کہاں سے نمبر کاٹیں گے۔ تو جب وہ مساہم اٹکتا ہے، تھوڑا ادھر ادھر کوئی تلفظ کی غلطی کرتا ہے، کچھ ذرا سی کوئی کوتاہی کرتا ہے، تو کھٹ سے ہم نمبر کاٹ دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نمبرات میں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، 1 2 3 نمبروں کا عام طور سے فرق ہوتا ہے۔ یہ حکم کو نمبر دینے میں دشواری ہونا یہ پروگرام کی کامیابی کی علامت ہے۔ تو بہت اچھا لگا، تلفظ کی بات آئی تو میں شروع میں یہ محسوس کر رہا تھا اور اب بھی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارا جو پرچہ ہے اس پرچے میں اردو میں بھی عربی میں بھی دونوں میں تلفظ کے مستقل نمبر ہونے چاہیے۔ عربی میں جیسے صحت اعراب کے نمبر ہونے چاہیے، چونکہ بہت اہم اور بنیادی چیز ہیں، اور اردو میں جو ہے وہ تلفظ کے نمبر ہونے چاہیے۔ یہ میں شروع میں جب میں نے پرچہ دیکھا اسی وقت سے محسوس کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیا کیا غلطیاں ہو رہی ہے، تو وہ میں تلفظ ہر جگہ میں لکھتا ہوں کہ طلبہ نے تقریر میں تلفظ کی کون سی غلطیاں کی، تو غالباً میں نے اپنے پرچے میں لکھا ہے 6-7 سے زیادہ غلطیاں میری نظر میں نہیں آئیں، اور بلکہ بعض الفاظ میں میری اصلاح ہوئی، میں غلط سمجھتا تھا، میں نے پلٹ کے اس کو لغت میں دیکھا
تو آپ جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا اور میں جو سمجھا تھا وہ غلط تھا. اس کے لیے اسی لیے میں نے کہا کہ میں اپنے دامن میں بہت کچھ لے کر جا رہا ہوں. تو بہرحال یہ بھی بڑی کامیابی کی بات ہے کہ تلفظ کی زیادہ غلطیاں نہیں ہیں. تاہم یہ تو آپ نے محنت کی، لیکن اصولی طور پر ہمارے پرچے میں تلفظ کے یا صحت اعراب کے نمبرات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ حسن استماع، آپ حضرات نے جس ذوق اور شوق سے 2 دن ہم لوگوں کو جھیلا ہے اور ہمارے یعنی ہم مساہمین کے ساتھ ہیں، ان کی ٹیم میں ہماری طرف سے سماع خراشی کو آپ نے برداشت کیا ہے، واقعتاً قابل مبارکباد ہیں. آپ کا یہ ذوق، آپ کا اس طرح بیٹھنا اور آپ کا سننا. کچھ طلبہ تھے جو بات تو نہیں کر رہے تھے لیکن سو گئے تھے. وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آدمی اپنی ذات سے بے ضرر تو ہے، کم از کم مستی کریں، کسی سے بات کریں. تو ہم اسباق میں کبھی کبھی کہتے ہیں کہ حضرت مدی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ملکہ حاصل تھا کہ وہ جب چاہتے تھے تب سو جاتے تھے اور جب چاہتے تھے تب اٹھ جاتے تھے. حضرت شیخ نے بہت سے واقعات لکھے ہیں کہ آئے سہارنپور میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں، یا اسٹیشن پر پہنچے، 1 گھنٹہ ٹرین لیٹ ہیں، 1 گھنٹہ سوئیں، اور ٹرین کے آنے سے پہلے یا جس وقت انہوں نے نیت کی ہے کہ مجھے اٹھنا ہے اس وقت اٹھ جاتے تھے. ہمارے طلبہ کو ایک طرف کی مشابہت تو حاصل ہے، جب چاہتے ہیں سو جاتے ہیں، دوسری طرف کی بھی امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مل جائے گی، مشابہت حاصل ہو جائے گی اور بزرگوں سے نسبت تامہ حاصل ہو جائے گی. بہرحال بہت اچھا ہے. ایک چیز جس پر ہم بھی اپنی جگہ قابو میں نہیں پا سکے وہ ہے عنوان میں تکرار. ہم لوگ بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسابقوں میں تقریریں ٹکرانی نہیں چاہیے، لیکن ہم بھی اب تک جو ہے وہ قابو نہیں پا سکے ہیں. باوجود کوشش کرنے کے کہیں نہ کہیں 2-3 تقریریں تو آپس میں ٹکرا جاتی ہیں. تو جو ہمارا دکھڑا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اگر آپ ہم سے جو ہے وہ آگے بڑھ کر اس مسئلے کو حل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے آگے رہبری اور رہنمائی ہو جائے گی. یہ مسابقہ، خاص کر کے تقریر میں مسابقہ، یہ ایک طرح سے جو ہے وہ حدیث سے بھی ثابت ہے. حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو خطیب رسول کہا جاتا تھا، مشہور واقعہ ہے. عرب کا کوئی قبیلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اشعار میں اور خطابت میں آپ سے مقابلہ کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شاعر کے بعد غالباً حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور ان کے خطیب کے بعد خطیب رسول ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا. انہوں نے شاندار خطبہ دیا. بعد میں اس قبیلے کے اور ان کے وفد کے امیر نے کہا کہ آپ کا شاعر ہمارے شاعر کے مقابلے میں اور آپ کا خطیب ہمارے خطیب کے مقابلے میں زیادہ اچھا اور زیادہ بھاری رہا. تو یہ مسابقے کی نوعیت ایک طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے ہوئے اس واقعے کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں. اور خود قرآن پاک میں بھی خطابت کی اہمیت کے تعلق سے آپ اساتذہ سے سنتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے علمہ البیان کہہ کر تخلیق انسانی کے معن بات، انسان کی جس صفت کو نمایاں کر کے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا وہ یہی خطابت ہے. ما فی الضمیر کے اظہار کا طریقہ ہے جسے اللہ نے علمہ البیان کے ذریعے سے تعبیر کیا. اور آپ کے یہاں لکھا ہوا ہے ان من البیان لسحرا، کہ بعض بیان جو ہے وہ بعض تقریریں جادو اثر ہوتی ہیں. تو خطابت نے تاریخ میں بہت آپ سنتے ہیں، بہت موڑ دکھا ہے. یہ ساری فضیلتیں اور ساری اہمیت اور افادیت آپ سنتے رہتے ہیں. میں اس مختصر سے وقت میں آپ سے 3-4 اہم چیزیں جو خطابت کے تعلق سے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ایک طالب علم کو کن مرحلوں سے گزر کر خطابت کی تیاری کرنی چاہیے. دیکھو، بنیادی طور پر یہ بات بھی مشہور ہے، بنیادی طور پر تقریر کی 4 قسمیں ہیں. ایک وہ جو دیکھ کر تقریر کی جاتی ہے، یعنی دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. حفظ کے طلبہ ہیں، ناظرے کے طلبہ ہے، وہ حصہ نہ لیں اس کے مقابلے میں اگر ان کو تھوڑا بہت آتا ہے تو دیکھ کر پڑھ لیں، جس کو مکتوبی تقریر کہا جاتا ہے. کتابی تقریر لکھی ہوئی ہے، وہ اس کو پڑھ رہا ہے. دوسرے نمبر پر ہیں حفظی محفوظی تقریر، رٹ کر کے یاد کر کے کرنا. اور تیسرے نمبر پر ہے اعدادی یعنی پہلے سے رٹا نہیں ہے،
تیاری کی اور تیاری کر کے آ کر اپنی طرف سے جو نوٹس تیار کر کے لائے ہیں ان نوٹس کی روشنی میں مجمع کے سامنے اپنی بات کو اور اپنے معافی ضمیر کو پیش کرنا۔ اور چوتھا ہے ارتجالی۔ ارتجالی یعنی آپ بیٹھے تھے، اچانک کسی نے کہہ دیا آپ آئیں، اور فی البدیہہ آپ نے خطابت کرنا شروع کر دیا۔ یہ تقریر کے جو ہے وہ 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے مکتوبی تقریر کا، دوسرا درجہ ہے محفوظی، تیسرا درجہ ہے اعدادی، اور چوتھا درجہ ہے ارتجالی۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا طالب علم الٹا چلتا ہے، یعنی جب وہ تقریر کی شروعات کرتا ہے تو محنت نہیں کرتا، انجمن میں یاد کر کے نہیں لاتا، جمعرات کے دن ایسے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بزرگوں کی طرح کہ جو اللہ تعالیٰ اوپر سے دل میں ڈالیں گے وہ بول دیں گے۔ تو وہ اس کی ابتدا ارتجالی سے ہوتی ہے، ارتجالی سے شروع کرتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا اس کو محسوس ہونے لگتا ہے کہ نہیں اس میں محنت کرنا چاہیے، تو پھر وہ ارتجالی کے بعد اعدادی پر آتا ہے۔ پھر چہارم پنجم میں جا کے ایک دم سے اچانک احساس ہوتا ہے کہ یار بہت وقت ضائع کر دیا ہم نے، بہت جو ہے وہ ایک اہم چیز ہمارے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ اب جس زمانے میں تیاری کر کے رٹنے کے بجائے مطالعہ کر کے تقریر کرنا ہے، اس زمانے میں وہ کتاب لے کر بیٹھ کر رٹنا شروع کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فارغ ہونے کے بعد اب حال یہ ہوتا ہے کہ بالکل تقریر نہیں کر سکتا ہے، نتیجتاً دیکھ کر پڑھتا ہے۔ تو جہاں دیکھ کر پڑھنا چاہیے تھا، جہاں سے شروعات کرنی چاہیے تھی، اس کی بجائے الٹی شروعات کی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فراغت کے بعد ہمیشہ زندگی میں ایسا افسوس ہوتا ہے کہ وہ افسوس کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، ایسی ندامت ہوتی ہے جو ندامت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے جہاں خطابت کا بہت زیادہ زور ہے، تو وہ محنت نہیں کی ہے شروع سالوں میں، پھر پنجم بلکہ ششم میں جا کر ان کو ادراک و احساس ہوا کہ ہمارے یہاں، تو پھر انہوں نے باقاعدہ، جبکہ ہماری کلاس کے اکثر بچے مطالعے سے تقریر کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ رٹنا شروع کیا۔ اللہ نے شاہانہ گھن گرج اور زوردار آواز دی تھی، تو پوری عمارت، ہمارے یہاں دارالسنہ کے نام سے عمارت ہے، اس کو پوری گونجا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اچھے بڑے علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ابھی آپ نے رٹنا شروع کیا، ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کو اپنے علاقے میں خطاب کی دعوت تو پہلے سے دی جاتی ہوگی، اب تک تم نے کیا کیا؟ کہا اب تک ایسا کرتے تھے، ہم جب گھر جاتے تھے تو 2 موقع آتے ہیں، شب برات کا اور شب قدر کا، تو اس میں لوگ جو ہے وہ دور دراز سے بلانے کے لیے آتے تھے کہ حضرت جو ہے وہ آپ کا خطاب ہم رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں ان سے، جو بھی آتا تھا میں ان سے یہی کہتا تھا کہ آپ دیر سے آئے، میری تاریخ تو فلانے گاؤں میں فکس ہو چکی ہے، اور ایسا دور دراز کا دیہات اور گاؤں بتاتے تھے جہاں تک جانے کا اس زمانے میں کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن کب تک آدمی ایسا ہیلا کرے گا؟ آخر ایک دن بکری کا بچہ کب تک خیر منائے گا؟ ایک دن تو چھری کے نیچے آنا ہے۔ پھر ان کو احساس اور ادراک ہوا، پھر انہوں نے محنت شروع کی۔ تو بات دراصل یہ ہے عزیزوں کہ جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق چلنا چاہیے۔ مجھے محسوس ہوا اور بہت خوشی ہوئی، ہم نے طبقہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ تینوں کی تقریریں سنی۔ جب طالب علم تقریر کے ابتدائی مرحلے میں ہیں تو اسے ایسی تقریریں یاد کرنی چاہیے جن میں الفاظ اور تعبیرات کی بھرمار ہو۔ مواد نہ ہو چلے گا، لیکن الفاظ زیادہ ہوں، تعبیرات زیادہ ہوں، اس لیے کہ یہ مرحلہ اسی لیے ہے کہ اس کے سینے میں الفاظ اور تعبیرات کا ایک بڑا خزانہ جمع ہو جائے، اور اتنا اس کے سینے میں جمع ہو جائے، اتنا اس کے دماغ میں محفوظ ہو جائے کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جب وہ خطابت کے لیے کھڑا ہو تو سامنے الفاظ اس کے سامنے دستہ بستہ کھڑے ہو اور کہہ رہے ہو کہ حضور مجھ کو استعمال فرما لیجئے۔ تو یہ مرحلہ ہے تعبیرات اور الفاظ کو یاد کرنے کا۔ درمیانی جو مرحلہ ہے اس میں ایسی درمیانی قسم کی تقریریں یاد کرنی چاہیے جن میں تعبیرات بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں مواد بھی ہیں۔ ندائے ممبر و محراب جو مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، وہ اسی قسم کی، اسی قبیل کی کتاب ہے۔ پھر حضرت مولانا ابو الحسن عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خطابات ہیں وہ اسی قسم کے ہیں، مواد بھی ہیں اور ساتھ میں زبان بھی ہیں۔ اور پھر بالکل اخیری درجے میں جب پہنچ جائیں، مان لیجئے کہ انجمن میں اس کا آخری سال ہے، تو پھر قصداً اپنی زبان کو تھوڑا سا آسان کر کے مواد کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ ہم مدرسوں میں جو باتیں ہم مدرسوں میں رٹتے ہیں اور کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ عوام اس کے متحمل نہیں ہے۔ ایک تو ہماری اردو زبان،
پھر اردو میں بھی اتنی اعلیٰ زبان، تو عوام اس کی متحمل نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک فاضل دوست کا قصہ ہم نے سنا، انہوں نے جمعے کے دن ممبر پہ بیٹھ کے کہا کہ بسم اللہ کی یہاں حرف جر واقع ہو رہی ہے اور برائے استعانت الہی ہے۔ وہ کیا سمجھ میں آئے گا مجمع کو، اس کو کیا لینا دینا استعانت سے، کیا حرف جر سے؟ تو زبان آسان کرنی چاہیے، نہیں تو بعد میں بعض اوقات بڑی دقتیں پیش آتی ہیں اگر زبان آسان نہ ہو۔ تو آخری درجے والوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب کہیں تقریر کے لیے گئے، اب جتنے پیشاور مقررین ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ہمیشہ دیکھیں گے ایک جوتے اور تھیلی پکڑنے والا ایک خادم ہوتا ہے، اور جو حضرت سے زیادہ جو ہے وہ چائے سے زیادہ کٹلی گرم والا مزاج رکھتا ہے۔ تو جب حضرت کا بیان ہونے والا تھا اس سے پہلے وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے حضرت کا تعارف کروانا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے حضرت اور ہم میں تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، حضرت والا علم و عمل کا کوہ ہمالیہ ہے اور میں ایک ذرہ بے مقدار ہوں۔ حضرت والا کشمیر کا خوبصورت قالین ہے اور میں ٹاٹ کا ایک ادنا سا پیوند ہوں۔ حضرت آفتاب و مہتاب ہے اور میں ایک بجھتا ہوا ٹمٹماتا ہوا دیا اور چراغ ہوں۔ ایک صاحب ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا کہ مول صاحب ہمیں کئی ہمجما نہیں آوے، اٹلو ہمجما آیو کہ حضرت دیکھ چھے نے تمہیں چمچو، ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا باتیں کر رہے، اتنا معلوم ہوا کہ حضرت دیکھ ہیں اور آپ چمچہ ہے۔ تو ایسی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے عوام میں اتنا بھاری بھرکم بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مشق کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ چیز ہم ابتدائی درجے سے آپ کو کہہ دیں کہ آپ آسان بولنا شروع کرو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ الفاظ اور تعبیرات کا ذخیرہ آپ کے دل و دماغ میں محفوظ نہیں ہو پائے گا۔ ہمارے اکابرین کی کتابوں میں یہ بھی کہیں میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا ہے کہ دیہاتی کچھ لوگ گئے حضرت کے پاس کچھ بات چیت کرنے کے لیے، کچھ وظیفہ لینے کے لیے یا کسی چیز کے لیے، تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ کس تگزارے گندم میں تقاطر امطار ہوا یا نہیں، یعنی کھیتی میں بارش ہوئی کہ نہیں۔ دیہاتی لوگ تھے، کس تگزارے گندم میں تقاطر امطار ہوا یا نہیں۔ دیہاتیوں نے کہا کہ مولانا ابھی کوئی خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد آتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ہم ملائے اعلیٰ پر بیٹھ کر جو ہے وہ گفتگو کریں اور ہماری آڈینس اور ہمارے سامعین تحت الثری میں بیٹھے ہوئے ہو، بیان کے بعد لوگ ان سے پوچھیں کہ کیسا بیان رکھا، بہت اچھا رہا، بہت مزہ آیا، اچھا تو لگ رہا تھا پر کیا کہا وہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن بہت گھن گھرج کے ساتھ، جوش و جذبے کے ساتھ اور ایک دم اعلیٰ قسم کی اردو میں کر رہے تھے۔ آخری سال والوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کہیں کہ تھوڑا سا عوام میں انگریزی الفاظ وہ مکس کر دیتے ہیں بیچ میں۔ آخری سال والوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کی جو اس وقت کی زبان ہے، ہماری زبان سوقیانہ اور عامیانہ نہ ہو لیکن اتنی بھی اعلیٰ نہ ہو کہ عوام کو سمجھ میں نہ آئے، تو آخری سال والوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تقریر میں جن چیزوں کی بنیادی طور پر ضرورت پڑتی ہیں اس میں سے ایک ہے سلاست اور روانی۔ سلاست اور روانی کے بارے میں ایک غلط فہمی ہمارے درمیان یہ پھیلی ہوئی ہے کہ سلاست جتنا تیز بولو اتنا اچھا ہے اور سلاست اسی کا نام ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ سلاست تیز بولنے کا نام نہیں ہے، سلاست کہتے ہیں ایک جملے کے بعد فوراً دوسرا جملہ آ جائیں، آپ دوسرے جملے کے لیے سامع کو انتظار نہ کرنا پڑے، اس کو جو ہے وہ سلاست کہا جاتا ہے۔ اب ہمارے یہاں افراط و تفریط ہے، جو بیچارے محنت کرتے ہیں بہت اچھے سے جو ہے وہ یاد کر کے لاتے ہیں، وہ اتنی تیزی سے بولتے ہیں کہ الفاظ ان کی زبان میں اور ان کے جبڑوں میں چپ جاتے ہیں، وہ کھو جاتے ہیں، الفاظ ان کی زبان کی تیزی کے درمیان کٹ جاتے ہیں الفاظ۔ اور بعض ہمارے اکابرین طلبہ میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو جمعرات کے دن انجمن میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک جملہ کہہ کر ادھر دیکھتے ہیں، پھر دوسری طرف دیکھنے سے پہلے آدھی منٹ لیتے ہیں اور پھر دوسرا جملہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہ ہو کہ بالکل جو ہے وہ اتنا دھیرے دھیرے بیان کیا جائے کہ سامنے والے پک جائیں۔ ایک صاحب ایک جگہ بیان کرنے گئے اور بڑا مجمع تھا لیکن وہ اسی طرح بیان کرتے تھے، رکتے 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 رکتے، تو ایک اٹھا، دو اٹھا، سب اٹھ کر جانے لگے، 1.5-2 گھنٹے ہو گئے۔ ایک آدمی اخیر تک بیٹھا رہا، انہوں نے بیان ختم کیا، اس سے مصافحہ کیا، کہا تو بڑا قدردان ہے، سب چلے گئے، تو بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا کہ کرسی میری تھی جس پر آپ بیٹھے، اس کو گھر لے جا رہا ہے مجھ کو۔
تو یہ مرحلہ نہ پیش آ جائے کہ کسی کو اپنی کرسی کے لیے آپ کے بیان میں آخر تک بیٹھنا پڑے. تو سلاست کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھ لیجئے, نہ راجدھانی جیسی ایکسپریس ہو اور نہ جو ہے وہ ایک دم لوکل گاڑی ہو, درمیانی قسم کی رفتار ہونی چاہیے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ کے سامعین اور ناظرین کو سمجھ میں آنا چاہیے. درمیانی رفتار ہو, اتنی تیز نہ ہو کہ الفاظ گم ہو جائیں, اور اتنی آہستہ رفتار بھی نہ ہو کہ سامع کو دوسرے جملے کے لیے آگے انتظار کرنا پڑے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا طریقہ بھی یہی تھا کہ آپ اتنا تیز نہیں بولتے تھے کہ صحابہ سمجھ نہ سکے. آپ ٹھہر کر باتوں کو دوہرا کر اس طرح پیش کرتے تھے کہ سامع آسانی سے سمجھ پاتا تھا. دوسری چیز جو تقریر کے لیے بہت اہم اور ضروری ہے وہ ہے لب و لہجہ. آپ جو بات پیش کر رہے ہیں وہ آپ کے لب و لہجے میں, آپ کی باڈی لینگویج میں جھلکنی چاہیے. مثلا آپ غم کے موقع کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر غم کے تاثرات ہونے چاہیے. آپ خوشی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ہونے چاہیے. آپ جوش کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر جوش آنا چاہیے. جیسی بات کر رہے ہیں اس طرح کی آپ کی باڈی لینگویج اور اس طرح کے آپ کے جذبات, آپ کے آواز کا اتار چڑھاؤ. آپ سیرت میں دیکھیں, صحابہ نے بعض مواقع سے نقل کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطاب فرمایا جیسا کوئی الوداعی نصیحت کرنے والا خطاب کرتا ہے. بعض روایات میں ہے کہ ایک موقع سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطاب فرمایا کہ آپ کی رگیں مبارک گردن کی پھول گئی, احمرت عیناہ, آنکھوں میں آپ کی سرخی آ گئی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ یہی چیز ہے کہ آپ جس چیز کو بول رہے ہیں اس کی فیلنگ, اس کے جذبات خود محسوس کریں تو خود بخود جو ہے وہ لب و لہجہ بن جاتا ہے. لہجہ بنانے کے لیے آپ کو کسی کے یہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی نقل اتارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ نقل اتارنا کوئی عیب نہیں ہے, لیکن لہجہ بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو آپ محسوس کیجئے. جیسے ہم کسی سے, مثلا آپ کے یہاں اللہ کرے کہ رزق کی فراوانی ہو اور ہوگی, بڑے فیاض اور فراخ دل وسیع انتظامیہ آپ کو نصیب ہوئی ہے. مان لو کبھی جو ہے وہ مطبخ میں روٹی کی کمی ہے اور آپ روٹی لینے والے کے پاس روٹی لینے جا رہے ہیں, اس کے ہاتھ میں 4-5 روٹی ہے اور 25-20 طلبہ کھڑے ہیں, تو سب کیسے مانگتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ وہ سب جو ہے وہ ایسا مؤدب کھڑے رہتے اور سب بولتے ہیں روٹی دو نا, روٹی, ایسا بولتے ہیں. سب ہاتھ لمبا کرتے, مجھ کو نہیں ملی حضرت میں اب بھی آیا, حضرت مجھ کو. وہ جو بولتا ہے اس کے جذبات, یعنی وہ کتنا پریشان ہے, وہ کتنا تنگ ہوا جا رہا ہے, اس کو آگے اگر بھوکا رہ گیا تو کتنا جھیلنا, وہ سب اس کے دل و دماغ میں بسا ہوا ہے اور وہ پوری فیلنگ کے ساتھ بولتا ہے. کیا وجہ ہے کہ جب ہم انجمن میں کھڑے ہوتے ہیں تو 2 ہاتھ باندھ کے سبق کی طرح چیز سنا دیتے ہیں, کیوں اس کو محسوس نہیں کرتے ہیں؟ غم کے موقع پر ہمارا لب و لہجہ غم کا ہو جائے. جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں آپ سے, تو اس طرح تو ادب سے بات نہیں کر رہا ہوں اور میں سوچ بھی نہیں رہا ہوں, یہ خود بخود میرے ہاتھ ہل رہے ہیں, خود بخود ہمارے لب و لہجے میں تاکیدی پہلو بھی آ رہا ہے. جہاں آواز آہستہ کرنا ہے آواز آہستہ ہے, جہاں بلند کرنی ہے بلند ہے. یہ چیز کیسے آئے گی؟ آپ جو بول رہے ہیں اس کو محسوس کیجیے. نہیں تو آپ نے بعض حضرات کو دیکھا ہوگا, وہ بیان کر رہے ہیں اور بیان کرتے کرتے وہ مسکراتے جاتے ہیں. ہر بات پہ بات کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے تک آپ کے گھر پہ چولہا نہیں جلتا تھا اور اس پر وہ مسکرا رہا ہے. بھائی کیا پیغام جائے گا؟ یہ مسکرانے کی بات تو نہیں تھی نا. تو آپ جو کہہ رہے ہیں قیامت کا بیان ہو رہا ہے, موت کا بیان ہو رہا ہے, اور ہر جملے کے بعد بعض عوام میں اس قسم کے بیچارے ناواقف ہوتے ہیں, تو اس قسم کے آپ کو دکھیں گے کہ وہ جو غم کا بیان کر رہے ہیں لیکن چہرے پر جو ہے وہ مسکراہٹ بکھری ہوئی. یہ خطابت کے اصولوں کے خلاف ہیں. آپ جو بول رہے ہیں اسے آپ کو محسوس کرنا چاہیے. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ہمارے وہاں ایک صاحب ہیں, ان کے متعلق سنا کہ وہ ہر مرتبہ ہنستے رہتے ہیں, تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی فلانے کا انتقال ہو گیا کل. ایسا ہو جائے گا آپ کسی کے انتقال کی خوشخبری, جو گویا کہ خوشخبری سنا رہے, ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں بھائی کسی کے انتقال کی خبر دے رہے, تو آپ کے چہرے پر اس کے تاثرات کہاں ہیں؟ تو لب و لہجہ وہ بنیادی چیز ہے جو سب سے زیادہ آپ کی تقریر میں, ایک مرتبہ سلاست نہیں ہوگی چلے گا,
اور ایک مرتبہ آپ کو تقریر تھوڑی بہت یاد نہیں ہوگی چلے گا، آئندہ آپ کور کر لیں گے، لیکن لب و لہجہ آپ کا اگر درست نہیں ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو محسوس نہیں کر رہے ہیں، آپ کتاب النحو اور تیسیر المبتدی کے سبق کی طرح اس کو فرفر سنا رہے ہیں، تو یہ آپ کو آگے جا کر بہت زیادہ کام نہیں آنے والا ہے۔ اس لیے اپنی تقریر میں لب و لہجہ پیدا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے اور اپنے جذبات اس میں شامل کرنے چاہیے۔ ایک اور چیز تقریر میں اشارہ آپ کی تقریر کے، آپ کے اشارے موضوع، ایک تو اشارے ہونے چاہیے اور دوسری چیز ہے موزون اور مناسب اشارے ہونے چاہیے۔ آپ دیکھیں حدیث میں کئی حدیثیں ایسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، کہ میں اور ایسا آپ نے جو ہے وہ ہاتھ کی 2 انگلیوں سے اشارہ کر کے بتلایا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ قبر جب بھینچتی ہے، دباتی ہے مردے کو دونوں طرف سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اشارے کے ذریعے سے مضمون سمجھایا۔ حضرت معاذ ابن جبل کو زبان کی آفت اور زبان کی مصیبت بتلا رہے تھے تو اپنی زبان باہر نکال کر پکڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو بتایا اور سکھایا۔ تو اشارہ بہت ضروری چیز ہے، اس کے ذریعے سے سامع کو بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اشارہ ہمیشہ، کبھی کبھی اشارے سے آپ مضمون سمجھتے ہیں۔ یہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ یہ چراغ رخ زیبا کیا ہے۔ ایک مرتبہ مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک بیان سن رہا تو وہ یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب ڈھونڈ انہیں چراغ رخ زیبا لے کر۔ تو ان کے اشارے سے سمجھ میں آیا کہ اچھا چراغ رخ زیبا یعنی اپنی آنکھیں لے کر ڈھونڈو، لیکن شاعر نے اس کو چراغ رخ زیبا کا چراغ یہی 2 آنکھیں ہیں، اس سے تعبیر کیا ہے۔ تو مضمون، اشارے کے ذریعے سے مضمون کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اشارہ موزون ہونا چاہیے۔ ہم جس زمانے میں پڑھتے تھے، انجمنوں میں تقریر کرتے تھے، تو ہمارے وہاں طلبہ ہی جو ہے وہ انجمنوں میں نگران ہوتے ہیں اور وہ نگرانی کرتے ہیں۔ تو دور حدیث کے ایک طالب علم نے ہماری برادری کے ایک لڑکے سے کہا کہ اشارہ کیجئے، وہ اشارہ نہیں کر رہا تھا۔ پھر کہا کہ جناب ہم کہہ رہے ہیں اشارہ کیجئے۔ اس کو بہت اکسایا، اس کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ زمین شاہد ہے اور یہ آسمان گواہ ہے۔ تو ایسا الٹ پلٹ نہ ہو جائے، یہ تب ہوگا جب آپ مشق نہیں کریں گے۔ اگر آپ مشق کریں گے تو اپنی فیلنگ اور اپنے جذبات شامل کریں گے تو ساری چیزیں ٹھیک ٹھاک رہے گی، سب اپنی اپنی جگہ رہے گی اور کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہوگی۔ یہ سب تقریر کی بنیادی چیزیں ہیں۔ یہ ساری اس وقت ہے جب کہ آپ نے طے کیا ہو کہ مجھ کو سفر کرنا ہے، مجھ کو مقرر بننا ہے، مجھ کو واعظ بننا ہے، مجھ کو اس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ اگر طے ہی نہیں کیا تو پھر آپ کتنے بھی بڑے علم اور فضل اور ہنر میں ماہر بن جاؤ، اگر آپ نے یہاں مشق نہیں کی ہے تو آپ آگے جا کر نہیں بول پائیں گے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کو بولنے کے لیے ان 4 دیواری میں یہ جو انجمنیں چلتی ہیں اس میں مشق کرنی پڑے گی، اور اپنے آپ میں سے یہ سوچ تو بالکل ابھی جو ہے وہ کل بھی حضرت فرما رہے تھے، یہ احساس کمتری والی سوچ، احساس کہتے کہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ علمہ البیان کہا گیا ہے۔ ہاں تھوڑا سا حسن میں اور اس میں فرق ہوگا، لیکن بیان ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر آدمی تقریر کر سکتا ہے، ہر طالب علم خطاب کر سکتا ہے۔ مشق نہیں کریں گے تو پھر ویسا ہی حال ہوگا جیسا گاما پہلوان کا ہوا تھا۔ آپ نے گاما پہلوان کا نام سنا ہے؟ آزادی کے زمانے میں وہ ایک بڑا مشہور پہلوان تھا۔ یہ آزادی سے پہلے بھی رہا اور آزادی کے بعد وہ تقسیم کے بعد پڑوس میں گئے۔ وہ جاپان کے کسی بڑے آدمی کو، بڑے پہلوان کو انہوں نے ہرایا تھا، گاما پہلوان۔ ان کا خاندان ابھی بھی ہیں۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو محلے والوں نے، شہر والوں نے بڑا استقبالیہ جلوس رکھا اور اس کے بعد ان کا ایک استقبالیہ پروگرام رکھا شاندار۔ اب یہ وہ پہلوان ہے جس سے اکھاڑے میں اچھا طاقتور آدمی بھی کانپتا ہے۔ اخیر میں کہا گیا کہ حضرت کچھ آپ ارشاد فرما دیجئے۔ تو وہ آئے گاما پہلوان، مائک کے سامنے کھڑے رہے، اب کچھ بول ہی نہیں پا رہے ہیں۔ 5 منٹ تک کھڑے رہے ہیں، کھڑے جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہوئے، کوئی لفظ ہی منہ سے نہیں نکل رہا۔ اخیر میں انہوں نے اتنا کہا، ایسا ہاتھ کیا اور کہا کہ دوستو ورزش کرو، اور پھر بیٹھ گئے۔
تو جب مشق نہیں ہوگی نا تو اس قسم کے مسائل آپ کے سامنے پیش آئیں گے. یہ موقع ہے, اس کی قدر کیجئے. اور یہ انجمن کی قدر نہیں کریں. یہاں صرف اردو انجمن کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں, جتنی بھی چیزیں مدرسے میں ہیں. مجھ کو ابھی ہم سے پہلے ہمارے جو بھائی بات کر رہے تھے, بہت اچھا لگا کہ یہ مسابقے آپ کے نہاں اور خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. آپ کی خوابیدہ آپ کو کنجش کے فرومایا کو بھیگے پروں سے حوصلہ پرواز کا دینے کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے ان مسابقوں کے ذریعے سے, ان انجمنوں کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیے, ان کی قدر کیجئے. یہ دعوتوں میں آپ ہوتا ہے نا, بہت سارے اسٹال لگے ہوتے ہیں, پھر باہر آ کر لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تو نے کیا کھایا, تو نے کیا کھایا. اس آدمی کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں جس نے ایک ہی چیز کھائی, کر تو نے یہ بھی نہیں کھایا, یہ بھی نہیں کھایا, ارے یہ بھی نہیں کھایا, یہ بھی تو تھا ادھر کاؤنٹر, یہ بھی. اس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ 9 سال کے بعد باہر جائیں اور آپ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھیں کہ میں عربی انجمن میں بھی حصہ نہیں لے پایا, میں نے اردو میں بھی تقریر نہیں سیکھی, میں قرات بھی نہیں کر سکا, میں نے کیا کیا 9 سال میں. وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا, ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا. سارے علاج موجود ہیں. یہ مفت میں آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے آپ کے اساتذہ جان کھپانے کو تیار ہے, میاں خون جگر نچوڑ کر رکھ دینے کو تیار ہے. آپ کو معلوم ہے اگر کسی کو یہ جو سیاستداں ہوتے ہیں بڑے بڑے, یہ لوگ اچھی تقریر اچھا پھینک لیتے ہیں, ہمارے صاحب بھی بہت پھینکتے ہیں اور زوردار پھینکتے ہیں, تو یہ سیکھتے ہیں باقاعدہ. اس کے بغیر سیاست میں جس کو بولنا نہیں آتا اس کا سکہ نہیں چلتا. تو باقاعدہ وہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ ٹرینر رہتا ہے, وہ ان کو سکھاتا ہے کب کس موقع سے کیا کہنا ہے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی, آپ کی آنکھوں کے اشارے کیا, ساری چیزیں ان کو سکھائی جاتی ہے. اور کروڑوں روپے دے کر اسپیکنگ کورس چلائے جاتے ہیں, کروڑوں روپے دے کر. آپ کو تو ایک روپیہ بلکہ اوپر سے مدرسہ آپ کو دیتا ہے. اگر آپ اجازت دے تو ایک بات عرض کر دوں, آپ کے لیے ظاہر میں نقصان کی بات ہے, اجازت ہے. یہ جو ہم نے کل دیکھا آپ کو لفافے کی شکل میں دیا جا رہا ہے, اس سے تھوڑا سا اختلاف ہے. آپ کو کتاب دینی چاہیے. آپ کتاب تو خریدتے نہیں ہیں, خریدتے ہیں تو آپ کو کل کو فراغت کے 9 سال کے بعد آپ کو کوئی اہم خطابت کی کتاب کی جس میں بہت اچھا مواد ہے وہ ضرورت پڑی, تو پھر آپ وہ جو ہے وہ ٹیلی گرام کھول کے PDF ڈھونڈتے پھریں گے. آپ کے پاس ہمارے وہاں شورا میں ایک مرتبہ بات آئی کہ یہ سالانہ پر بچوں کو کتابیں انعام میں دی جاتی ہے, اس کو بند کرے. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مفتی سعید صاحب عالمپوری رحمۃ اللہ علیہ شورا کے رکن تھے, انہوں نے کہا نہیں بالکل دو, اور اتنی ساری دو کہ فراغت کے بعد یہ محسوس کرے کمثل الحمار یحمل اسفارا, دو ان کو کتابیں. تو حضرت نے بڑی تاکید فرمائی کہ کتابیں جو ہے وہ ہونی چاہیے. وہ آپ کے حوصلے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ آپ کو نقد رقم دی جاتی ہے. لیکن میں پیچھے والوں سے تو نہیں کہہ سکتا, وہ سب ہمارے بزرگ اور سرتاج ہیں. آپ سے کہتا ہوں کہ آپ خود جو ہے وہ درخواست کیجئے کہ ہم کو جو ہے وہ رقم نہیں چاہیے, ہم کو اس کے بدلے میں اچھی اچھی کتاباں دو, آپ اچھی اچھی کتابیں ہم کو دو. وہ آپ یہ نہیں کر سکتے, اتنا حوصلہ نہیں جھٹا پاتے, تو آپ یہ کہیے کہ 2000 میں سے 1000 کی کتاب دو اور 1000 جو ہے وہ ہم کو نقد رقم دو. انشاءاللہ یہ آپ کو ابھی تھوڑا مشکل لگتا ہے, طالب علم کے دور میں یہاں کا مالدار بھی فقیر ہوتا ہے, لیکن بعد کو جا کر آپ یہ کتابیں جب اپنی الماری میں سجی ہوئی دیکھیں گے اور جمعہ کے خطاب کے لیے آپ ہاتھ اٹھا کر جو ہے وہ خطبات حکیم الاسلام, خطبات فقیہ الملت جو چاہیے آپ کے پاس آپ کے کباڑ میں موجود ہے, تو آپ اپنی اس انتظامیہ کو دعا دیں گے. اس لیے اور میں ہمارے یہ جو مساہم حضرات ہیں ان کی خدمت میں خاص مبارکباد پیش کرتا ہوں. دل کی گہرائی سے بہت اچھا پروگرام پیش کیا, اور حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ابرار الحق صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سنا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. عام طور سے یہ ابتدائی درجات والوں کا کون سا طبقہ ہے؟ ثالثہ ہے نا, ہمارے وہاں الٹا ہے اس لیے مجھ کو دقت ہوئی. تو ثالثہ یعنی جو ابتدائی درجات کے طلبہ ہیں وہ یہاں کھڑے رہتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے وہ ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں. یہ ٹانگیں کانپتی ہے پڑوس کا ایک مشہور جملہ ہے. وہاں کے ایک بڑے سیاسی خاندان کے شہزادے نے یہ کہہ دیا تھا کانپے ٹاکتی ہے, تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا, بہت مذاق اڑائے.
تو یہ جو ٹانگیں کانپتی ہیں یہاں کھڑے رہ کر، وہ اس لیے ہیں کہ آپ نے مجمع کا خوف اپنے اوپر محسوس کیا ہے۔ یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے کہ میں کسی کے سامنے نہیں، میں تنہائی میں تقریر کر رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا ابرار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو سمجھنے کا کہ یہ سب ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور میں ڈبوں کے سامنے۔ پھر فرماتے تھے کہ اگر آس پاس اساتذہ بھی بیٹھے ہوں تو سمجھنے کا کہ وہ بڑے ڈبے ہیں، یہ ہمارے سرتاج ہیں اور علم و فضل کے ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ لیکن وہ سمجھانے کے لیے کہتے تھے کہ کسی کا، اسی لیے میں بھی تھوڑا آگے بیٹھا تاکہ بزرگوں کی توجہات حاصل رہے، بات کرنے میں ان کا وجود ہمارے لیے مانع نہ ہو۔ تو آپ اگر اس طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے رہیں اور اس کو کبھی اپنی آخری منزل نہ سمجھیں۔ ہم اپنے وہاں بھی اس کو محسوس کرتے ہیں اور یہاں بھی محسوس کیا کہ طبقہ اولا کامیاب ہوتا ہے زیادہ اور طبقہ ثالثہ۔ ہر سال ہم ہمارے دوست مفتی اویس صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بیچ والے ہمیشہ جو ہے وہ گڑبڑ کرتے ہیں، آپ نے نہیں کی، ہمارے وہاں کی ہم بات کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بولنا آ جاتا ہے، تھوڑا سا 2-4 مجلسوں میں لفافے مل جاتے ہیں، مشق چھوڑ دیتے ہیں، وہ تسلسل چھوڑ دیتے ہیں، وہ پابندی سے محنت کرنا چھوڑ دیتے۔ آپ ہر مسابقے میں، تجوید میں بھی ہم ہمیشہ اپنے وہاں محسوس کرتے ہیں کہ جو نیا بندہ ہے وہ اچھا پڑھتا ہے، جو منتہی طلبہ ہوتے ہیں وہ اچھا، یہ درمیان والے گڑبڑ کرتے ہیں۔ اصل میں ان کی تعمیر کا حصہ ہوتا ہے، وہ گرتا ہے، پڑھتا ہے، اٹھتا ہے، پھر دھیرے دھیرے اسی طرح منزل تک پہنچتا ہے۔ تو آپ سے یہ آخری عرض ہے مساہمین طلبہ سے کہ بالکل حوصلہ اور ہمت نہ ہاریں۔ نوجوانوں، یہ صدائیں آ رہی ہیں آبشاروں سے، چٹانیں چور ہو جائیں جو ہو عزم سفر پیدا۔ اور اقبال کے ان اشعار کے ساتھ رخصت چاہوں گا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، تیرے سامنے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔